بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 20، عہدے بنو امیہ اور بنو عباس میں پائے جانے والے فرقوں کے متعلق انشاءاللہ تعالی میں سبق میں جانیں گے۔ فرقوں کے حوالے سے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ابتدا میں ہی کچھ فرقے بن چکے تھے جو آگے چل کر پھر مختلف ادوار میں مزید پھلے پھولے۔ آج کا عزیز طلباء ہمارا جو درس ہوگا وہ انہی کے ارد گرد ہوگا۔ سب سے پہلا فرقہ جو سب سے پہلے ہی مارز وجود میں آ گیا تھا وہ ہے فرقہ اسماعیلیہ۔ اسماعیلی فرقے کی ابتدا بڑی دلچسپ ہے اور بڑی ہی مزیدار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک گروہ کا یہ خیال تھا کہ خلافت جو ہے یا امامت جو ہے وہ صرف حضرت علی کا ہی حق ہے، اور اس کے آگے چل کر یہی وہ لوگ ہیں جو شیعان علی قرار دیے گئے، اور نہ صرف یہ شیعان علی قرار دیے گئے بلکہ جمل کے اندر، صفین کے اندر یہ لوگ شانہ بشانہ تھے، اور زیادہ تر جو جھگڑے ہوئے وہ انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اسی مقابلے میں کسی بھی خلیفۃ الرسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا، نہ صرف ان کی بات کو رد کیا بلکہ ان کی خلافت کا انکار کر دیا سرنو، اور حضرت علی کے ساتھ جا مل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک اگر کوئی بات ہوتی تو پھر تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن در حقیقت انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اندر منافقت کا جو کردار ادا کیا۔ صحابہ کے اندر جو جھگڑے کروائے ان کے اندر 100% حصہ اسماعیلیوں کا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امامت ہو یا خلافت ہو، گویا یہ دونوں نظام، یہ مکے کے اندر ہو یا مدینے کے اندر یا بیرون کہیں پر بھی ہو، اس میں جمہوری اقدار کا یا جمہوریت کا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ گویا جو جانشین ہے وہ امام ہے، خلیفہ ہے، اور وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ گویا امام اپنے جانشین کو خود مقرر کرتا ہے، اور خلافت اہل بیت کا ہی حق ہے، اور کسی کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے ابوبکر صدیق ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، یا چاہے حضرت عمر ہوں، حضرت امام حسن، کوئی بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ خلافت جو ہے امامت وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس کا حقدار صرف اور صرف اہل بیت ہی ہے۔ اب اموی خلیفہ چونکہ خلافت وہ قائم ہو چکی تھی، ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر کھل کے نہ صرف مخالفت کی بلکہ جنگی صورتحال بھی بنا دی، اور ایک تو یہ جمل میں اور صفین میں تو باقاعدہ انہوں نے جنگ بھی کی۔ اور اب آپ یہ بات لازمی جانتے ہوں گے کہ قریش کی اور بنو امیہ کی جو ہے وہ 80 کا آنکڑا مشہور ہے، اور یہ جنگ احد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں سامنے تھے، ابو سفیان اور یہ خالد بن ولید، یہ دونوں سامنے آئے تھے۔ تو یہ قریش کو اب ظاہری بات ہے ان کو تو مزید ہوا دینی پڑ گئی نا، ان کو تو بس ایک چھوٹی سی بات کر دی گئی، تو یہ درمیان میں وہی اموی خاندان اور قریش سے حضرت علی ہیں، اور اموی سے جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ ہیں۔ تو انہوں نے مزید اس کو بھڑکایا، جس سے بعد میں آپ کے سامنے کچھ جنگیں بھی ہوئیں۔ شیعان علی کے آگے چل کے اسماعیلی سے 3 گروہ بن جاتے ہیں، گویا اس میں بھی آگے پھر شاخیں بنتی گئیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ واقعہ جو ان کے 3 گروہوں کا شروع ہوتا ہے وہ واقعہ کربلا کے بعد ہوتا ہے۔ گویا اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا تک 2 یا 1 تقریباً جو ہے وہ فرقہ موجود تھا۔ سب سے بڑا تو تھا منافقین کا، منافقین تو چلو ہم اس میں تصور نہیں کرتے۔ دوسرا ان کا جو تھا وہ تھا اسماعیلی۔ اب اسماعیلیوں نے آگے چل کے اس کو مزید بھڑکانا شروع کر دیا۔ اب واقعہ کربلا ہوا، واقعہ کربلا کے بعد یہ آگے سامنے انہوں نے کھل کر پھر نہ صرف مخالفت کی بلکہ انہوں نے اس میں کیا کیا، امامیہ فرقے کا موقف یہ تھا کہ خلافت صرف سیدنا علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، گویا کہ فاطمی یہ اولاد کا حق ہے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر زیدیہ، یہ دوسرا فرقہ بنا، اور کسانیہ، یہ دونوں گروہوں کا نظریہ یہ تھا کہ خلافت صرف سیدنا علی مرتضیٰ کا حق ہے، خود اب وہ خواہ فاطمی ہو یا غیر فاطمی ہو۔ اب فاطمی سے مراد کیا لیتے ہیں؟ جو حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بطن سے ہیں، صرف انہی کے اندر جائے۔ یہ ہے امامیہ، کہ وہ کہتے ہیں حضرت امام سے لے کر، حضرت امام علی سے لے کر حضرت امام حسن حسین، پھر امام زین العابدین، پھر امام موسیٰ کاظم، اور یہ صرف آگے پھر امام ابوبکر، صادق، جعفر، یہ سارے ائمہ کرام آگے آتے ہیں۔ گویا وہ اس طرف لے کے چلتے ہیں، جبکہ زیدیہ اور کسانیہ جو ہے، کیسانیہ، یہ دو فرقے کہتے ہیں کہ ڈز ناٹ مین، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ فاطمہ کے بطن سے ہیں یا حنیفیہ دوسری ماں کے بطن سے ہیں یا محمد ہیں، یہ تمام جو آگے، ظاہری بات ہے حضرت علی کی کافی اولاد ہے، آگے ازواج بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی بھی اولاد سے ہونا حضرت علی کا خون چاہیے بس، لہٰذا وہ امام بنے گا۔ لہٰذا انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام محمد بن حنیفیہ بھی اس منصب کے جائز حقدار ہو سکتے ہیں، اور یہ تینوں گروہ اپنی اپنی جگہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کے پیچھے لگے رہے۔ اب یہاں پر یہ جو دو فرقے ہیں، زیدی اور کسانیہ، یہ دونوں جو ہے محمد بن حنیفیہ کے قائل ہیں کہ یہ بھی امام ہیں، جبکہ اگر آپ دیکھیں امامیہ کو دیکھیں، جن کو ہم اسماعیلیہ کا سب سے بڑا یہ نزدیکی فرقہ کہتے ہیں، یہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ امامیہ فرقہ، اب امامیہ فرقے میں دیکھیں تو ان کے نزدیک 12 امام ہیں، اور آخری امام سب جانتے ہیں کہ مہدی موعود ہیں، اسی لیے ان کو فرقہ اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 12 فرقے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق کا سلسلہ امامیہ کے 6 امام تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد امامیہ فرقے جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو حضرت امام جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا، لیکن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان سے کچھ ایسا غیر شرعی فعل ہو گیا کہ جس سے ان کو امامت کے منصب سے منسوخ کر دیا گیا، اور دوسرے بیٹے میں اپنی جو جانشینی ہے، سرداری ہے، امامت ہے، وہ ٹرانسفر کر دی گئی۔ اب یہاں پر آ کے پھر ان کا موقف تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ امام جعفر صادق کے بعد امامت کا حق بدستور اسماعیل قائم ہے۔ گویا وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، امام سے کچھ بھی ہو جائے، امام اپنی جانشینی سے نہیں ہٹ سکتا، جبکہ زیدیہ اور دوسرے فرقے ہیں دونوں، وہ اس کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا فرقہ جو امام موسیٰ کو اپنا امام قرار دیا ہے، اس طرح جو لوگ اسماعیل کے بیٹے محمد کو امام تسلیم کرتے تھے وہ اسماعیلیہ کہلائے، لیکن آگے چل کر اسماعیلیہ فرقے بھی آگے 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پر اسماعیلی ہیں اور پھر داؤدی ہیں۔ اب جو داؤدی ہیں، اب ان دونوں گروپوں کی سن لیں۔ اب پہلے فرقوں کو تو امامت بقول ان کے کہ ابھی جاری ہی ہے، اور یہ اگر آپ آغا خانی دیکھیں، یا آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، آغا خانی ہمارے پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، یہ لوگ اس فرقے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ آج بھی موجود ہیں، یہ فرقے آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ غالباً 49 میں، یعنی کہ 49ویں امام ان کے، یہ امام جو ہے وہ کریم آغا خان ان کے جو ہے وہ 49ویں امام ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرے فرقے کو، ان کے کچھ عرصے تک سید صفی الدین ان کے امام تھے، جن کا چند سال قبل انتقال ہوا ہے، اور امامت ان کی اولاد میں منتقل ہوئی۔ گویا یہ پھر وہی بات آ گئی، مورسی امامت یہاں پر چل رہی ہے، اور چونکہ وہ مانتے اس بات کو ہیں کہ انہی کی اولاد میں رہے گی، اور کوئی شخص بھی امام نہیں بن سکتا۔ عبداللہ بن میمون، اچھا یہ عبداللہ بن میمون جو ہے نا، یہ سب سے بڑا اس کا جو حلیف نا، وہ عراق کا ایک شخص تھا ہمدان، جس نے فرقہ کرامتہ کی بنیاد رکھی تھی، یہ بہت بڑا اس کا حریف تھا۔ اب یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے، اس کی بھی سن لیں ذرا۔ عبداللہ نے اپنے دائی اطراف ممالک میں روانہ کی، اور ظاہری عقائد کے علاوہ چند خفیہ جو عقائد ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مین ان کا جو فوکس ہوتا ہے، عقائد بھی اسماعیلی مذہب میں داخل کیے۔ جب کوئی دائی خفیہ عقائد کو تسلیم کر لیتا تو اسے رفیع کا خطاب ملتا، اور اس کے بعد جب
عبداللہ کے پوتے سعید نے افریقہ میں کامیابی کی خبر سنی تو وہاں جا پہنچا اور اپنے آپ کو امام محمد بن اسماعیل کی اولاد اور مہدی موعود کا ظاہر کر کے اپنا نام سعید کی بجائے ابو محمد عبداللہ رکھا، اور وہ اس قدر قوت حاصل کر پایا کہ اس نے وہاں کی حکومت کا تختہ تک پلٹ دیا اور خلافت فاطمیہ کی بنیاد رکھی۔ اب یہ خلافت فاطمیہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو یہ آگے چل کے سلجوکیوں میں بھی بہت آئی ہے۔ سب سے زیادہ جو آپ سمجھ لیں نقصان فاطمیہ نے پہنچایا ہے وہ سلجوکی جو ریاست ہے، وہ عثمانی میں تو ان کا اتنا ہے کردار لیکن اتنا نہیں، لیکن جو انہوں نے تنگ کیا تھا ان کو فاطمیوں کو، تو یہ تو بہت زیادہ ان کا آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں حسن بن صبا کا، اس بندے نے بڑا جو ہے نا وہ خباثت پھیلائی ہے۔ یہ حسن بن صبا آ گیا۔ حسن بن صبا ایک بڑا عالم دین تھا اور بڑا چوٹی کا عالم دین تھا، اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں زیادہ تر عالمی جو اس طرح کے بڑے بڑے جنہوں نے کارنامے کیے ہیں، وہ اب جس طرح یہ قادیانی ہے، یہ بھی خود ایک عالم دین بھی تھا، بڑا مناظر تھا، مسیحیوں کو اس نے بڑے مناظر ہرائے تھے، لیکن اس کے بعد دیکھیں جب اس کا دماغ پھرا تو کہاں پہ چلا گیا۔ اسی طرح حسن بن صبا جو ہے وہ مشرقی ممالک میں، حسن بن صبا نے اپنا اسماعیلی عقائد کو خوب پھیلایا، اور حسن بن صبا نہایت ذہین اور صاحب تدبیر اور فراست والا اور بلکہ جید عالم دین تھا، مگر انتہائی مکار شخص بھی تھا۔ فاطمی خلفاء نے اسے مشرق میں اپنا دائی عظیم مقرر کیا تھا، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس کی تاریخ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا شاطر اور چلاک تھا کہ اس نے بادشاہ کے پاس، سلجوکیوں کا جو سلاطین تھا، سلطان محمد ملک شاہ کے پاس ہی اتنا عرصہ رہا اور اس کو پتہ تک بھی نہ لگا، لیکن یہ نہ فاطمیوں کے خلاف تھا، یہ فاطمیوں کے حق میں نہیں تھا، اندر سے نا کیونکہ مکار تھا تو اندر سے یہ فاطمیوں کے خلاف تھا، اور باقاعدہ فاطمیوں سے وہ کام نکلوا کے اور سلجوکی حکومت کو انہوں نے جو ہے نا وہ گرانے کی بڑی کوشش کی، اور بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ 80 کا آنکڑا ان کا رہا۔ اچھا، جس نے اپنی کوشش اور تدبیروں سے ایک بہت بڑی جو ہے متشدد جماعت بنائی، اور اس میں جو سب سے بڑا اس کا کام ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک الموت یا تموت کے نام سے بنا رکھی تھی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی، اور اسماعیلی دعوت کو اثر نو منظم کیا۔ اس نے باقاعدہ اپنی جنت بھی بنا لی تھی، اور اس کے اندر حوریں بھی جو ہے وہ اس وقت کی جو کرسچن خواتین ہوتی تھیں یا دوسری، ان کو پکڑ کے لے آتا تھا اور وہاں پر ان کو باقاعدہ بطور حور پیش ان کو کیا جاتا تھا، اور اس نے جتنے بھی اپنے وہ دائی اور یا جو بھی اس کے فالوورز تھے ان کو بھنگ وغیرہ پلا دیتا تھا، اس کے حشیش کے نشہ کروا دیتا تھا، اور پھر ان کو وہ جو ایک جنت اس نے بنائی ہوئی تھی اپنی، ادھر وہ ان کو قیام کرواتا تھا، تو وہ بڑے وہاں پر جا کے وہ خوش رہتے تھے۔ اب آپ کو پتہ ہے بھنگ کا ایک نشہ لگ جاتا ہے تو وہ نشہ پلا کے جب وہ کام کروا لیتا تھا تو اس کے بعد جب ان کو پھر ان کے جب فدائی ہوتے تھے، جس کو وہ ان کے وہ حواری جو تھے اس کے حسن بن صبا کے، ان کو پھر ضرورت پڑتی تو وہ پھر آ جاتے، اس کے لیے پھر وہ ڈیمانڈ کرتا کہ جناب اب آپ میرے لیے تم یہ کام کرو، پھر وہ کام کروا کے اس کے بعد پھر ان کو وہ بھنگ پہ لگا دیتا۔ تو حسن بن صبا نے جو میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے وہ تو یقین کریں اس نے بڑے بڑے سلاطین کو دھچکے دیے ہیں، اور یہ اس کا ایک ٹھکانہ نہیں تھا، اس نے مختلف علاقوں میں جا کر اپنے جو ہے وہ عقائد کو اس نے پھیلایا۔ اب خاتمہ اور ہلاکو خان۔ اچھا، یہ سلجوکی اور عباسی یہ دونوں حکمرانوں نے ان کی سرکوبی کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ یہ حسن بن صبا بڑا تیز تھا۔ اب ظاہری بات ہے، دیکھیں جب آپ کسی کا دماغ بالکل معاف کر دیتے ہیں، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس کو برین واش کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تو حسن بن صبا جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کھلے عام کام نہیں کرتا تھا، وہ باقاعدہ خفیہ کام کرتا تھا اور لوگوں میں اپنے عقائد پھونکتا تھا، پھر وہ آگے اس نے اپنے فدائی تیار کیے ہوتے تھے جو کہ اتنے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جذباتی ہو جاتے تھے، وہ خود کا بھی گلا کاٹ دیتے تھے، اور پھر وہ باقاعدہ اس کو کہتا تھا تم سے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اپنا گلا کاٹ دیتے، اتنے فدائی تھے وہ اس بندے کے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہلاکو خان آتا ہے، اور ہلاکو خان نے باقاعدہ اس کا جو وکیل الموت جو تھا اس کو فتح کیا اور اس کا خاتمہ کیا، اور پھر اسماعیلی فرقہ جو ہے آج بھی موجود ہے، اور اس کے امام کریم آغا خان جس کی بھی ہم نے بات کی ہے 49ویں ان کے امام ہیں۔ پھر آتا ہے جی فرقہ کرامتہ۔ یہ سرزمین کوفہ میں 278 ہجری میں ہمدان نامی ایک شخص نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی، جس کے بارے میں نے ابھی بتایا، اس کا اور اس کا آپس میں بڑا جو جوڑ رہا ہے۔ اس عقیدے کی جو روح سے اماموں کی تعداد جو ہے وہ 12 کی بجائے 7 ہے۔ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، علی زین العابدین ہیں، اور امام جعفر ہیں، اس کے بعد محمد باقر ہیں،
اور اس کے بعد اسماعیل بن جعفر ہیں صادق ہیں، یعنی کہ امام محمد بن اسماعیل ہیں جعفر صادق، اور اس کے بعد امام محمد باقر بن علی بن حسین ہیں، پھر عبید اللہ بن محمد بن اسماعیل ہیں۔ یہ ان کے ائمہ کرام ہیں، یہ ان کی لڑی کا ان کے جو شجرہ ہے وہ انہوں نے اس طرح تعبیر دیا ہوا ہے۔ وجہ تسمیہ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہمدان نے کوفہ میں بیلوں کے ذریعے غلہ ڈھوتا تھا، تو اس کا نام اس لیے کرمیتا یا کرمیتیا جو ہے وہ بیلوں کے پہ وزن لادنے والے کے حساب سے رکھا گیا۔ یہ نسبتاً جو ہے وہ نام رکھ دیے جاتے ہیں، جس طرح ایک شخص لاہور سے اس کا نام لاہوری رکھ دیا گیا، ایک شخص جو ہے وہ فیصل آباد سے اس کا نام فیصلہ آبادی رکھ دیا گیا، تو یہ اس طرح جو ہے وہ رکھ دیتا تو یہ بھی فرقہ حسن بن صبا کی طرح انتہائی مکار اور دغا باز دھوکے باز تھا۔ یہ نام سے اپنے مخالفین جو ہے جو کرامتا ہے، یہ نام ان کو باقاعدہ ان کے مخالفین سے ملا ہے۔ اور کرمیتیا یا کرموتا جنوبی عراق میں کاشتکار کو کہتے تھے، چونکہ ہمدان اہل خاندان کا کاشتکار کرتے تھے، لہٰذا یہ لوگ کرامتا کہلائے۔ یہ اسی سے پھر ان کا آگے جو مذہب ہے وہ بھی چلا۔ افکار و عقائد کے حوالے سے دیکھیں تو ہمدان خود کو امام عبید اللہ بن محمد کا نائب کہتا تھا، جبکہ سیدنا علی المرتضیٰ کے صاحبزادے محمد بن الحنیفیہ بن علی کو رسول کا درجہ دیتا تھا۔ چنانچہ وہ کہتا تھا اس نے اذان میں الفاظ کا اضافہ بھی اس نے باقاعدہ کیا، اشہد ان محمد بن الحنیفیہ رسول اللہ، اس نے باقاعدہ اس کا اجرا بھی کیا اور اس کو باقاعدہ پھر اذان پڑھواتا بھی تھا۔ وہ ہمدان کے اگر عقائد کو دیکھیں تو وہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کو اپنا وہ قبلہ قرار دیتا تھا، اور ظاہری بات اس نے باقاعدہ ایک فرقہ ایسا بنا دیا تھا جس کی بنیاد اس نے بالکل ہی الگ سے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد اس کے نزدیک جمعۃ المبارک کے بجائے سوموار کا دن متبرک ہے، اور اس دن کوئی بھی کام کرنا خلاف شرع ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی، تو یہ اس وقت جمعے کے دوران آپ بیع نہیں کر سکتے، خرید و فروخت۔ اسی طرح وہ پیر کو یہ رتبہ دیتا تھا۔ اس کے نزدیک شراب حلال تھی، اور کرامتا کے ہر خلاف مخالف کو قتل کرنا واجب ہے، اور اس نے اپنا لگا قائم بالحق اختیار کیا تھا۔ اور اس کے نزدیک نماز 5 کی بجائے 50 نہیں، گویا جو وہ کہتا تھا نبی کریم علیہ السلام پہ نماز 50 فرض ہوئی تھی تو وہ 50 ہی ہیں، اور روزے اس نے باقاعدہ 30 ہی رکھے، اور 50 نمازوں کو ہی وہ باقاعدہ اس کو فرض سمجھتا تھا۔ ہمدان نے عبداللہ المہدی خلیفہ سے سرکشی اختیار کی، اور چنانچہ اسے ایک روایت کے مطابق بعد میں سرکشی کی وجہ سے قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ جنابیہ، یہ جنابیہ فرقہ جو ہے یہ 281 ہجری میں ایک شخص یحییٰ بن مہدی نے اعلان کیا کہ میں مہدی موعود ہوں، کہ ظہور کے وقت قریب ہے، انہوں نے مجھے اپنا نائب اور داعی بنا کر بھیجا کہ تم جا کے میرا اعلان کرو اور میرے بارے میں تھوڑا چرچا کرو۔ اس کا ایک پیروکار ابو سعید بن بہرام جو خلیج فارس کے ساحلی گاؤں میں جنابیہ کا رہائشی تھا، اسی وجہ سے اس فرقے کا بھی نام پڑا، اور یحییٰ بن مہدی کو ایک طرف کر کے قیادت سنبھالی، اور اس نے بڑی مہارت سے سنبھالی، اور یہ شخص نے اپنی طاقت اور اس قدر بڑھائی کہ 287 ہجری میں اس نے زیر عراق کے اکثر علاقوں میں تسلط جما لیا، اور ابو سعید جنابی 301 میں اپنے ہی ایک خادم کے ہاتھوں ہلاک کر دیا گیا، گویا اس کے اپنے ہی ایک فدائی نے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے سعید نے جانشینی کی، مگر اس کے بھائی ابو طاہر سلیمان نے اسے شکست دے کر اپنے اس فرقے کی جو بھاگ دوڑ کو سنبھال لیا۔ سبق کا دیکھا جائے تو سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو عباس اور بنو امیہ دونوں میں فرقہ واریت کا بہت زیادہ زور رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ بنو عباس اور سلجوقی حکومت جو ہے ان کو بڑا سامنا کرنا پڑا۔ زیادہ فرقوں کی ابتدا اسی دور میں ہوتی، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام دور دراز کے جو ہے وہ علاقوں اور ملکوں میں پھیل چکا تھا، تو آسان تھا لوگوں کو قائل کرنا، اور فرقوں کی وجہ سے اگر سلاطین کو دیکھیں تو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ کئی اگر آپ دیکھیں تو باقاعدہ سلطنت گرا دی گئی، ان فرقوں نے اتنا اندر سے کھوکھلا کر دی دیمک کی طرح۔ سلجوقی سلطنت عثمانیہ اور سلطنت عباسیہ، یہ تمام وہ اسلامی ریاستیں ہیں یا حکومتیں ہیں جنہیں سب سے زیادہ فرقہ واریت کا سامنا کرنا پڑا۔ عزیز طلباء، فرقوں کے حوالے سے میں اور بھی بات بتا دوں کہ یہ صرف میں نے تو آپ کو 5 6 یا 10 12 بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر دیکھیں تو سینکڑوں کے حساب سے وہاں پر تقریباً آپ دیکھیں 72 فرقے تو تقریباً سلجوقی حکومت تک تقریباً 72 فرقے بن چکے تھے، آج بھی 72 سے تقریباً جو ہے وہ
دیکھیں تجاوز اس لیے کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے آگے برانچز ہیں، لیکن مین جو ہیں وہ 72 ہی فرقے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ درس نمبر 20 جو ہے وہ فرقہ واریت پر تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔